بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ. الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر. کہا ہمارے علماء نے رحمہم اللہ تعالی کہ میت کے ترکے سے متعلق 4 ترتیب وار حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی بغیر کمی اور زیادتی کے. تو یہاں ہمارے علماء سے مراد علماء احناف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور کسی مسئلے میں امام ابو یوسف کا قول ہے. مثلا ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ علماء احناف کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں علماء حنفیہ میں سے ہیں. اگرچہ امام ابو یوسف کا قول کسی مسئلے میں راجح ہو، لیکن وہ بھی امام ابو حنیفہ کے چند قولوں میں سے ایک قول وہ بھی ہوگا. تو حقوق تتعلق بطریقۃ المیت سے الی آخر الکتاب، اس کتاب میں جتنے مسئلے لکھے گئے ہیں وہ علماء احناف کے قول کے مطابق لکھے گئے ہیں. اچھا، آگے لکھتے ہیں مصنف کی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ، کہ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہیں ترتیب وار. مثلا اگر کوئی انسان انتقال کرتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے 4 ترتیب وار حقوق متعلق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کرتے ہی اس کی جائیداد میں وارث اپنا اپنا حصہ لے لیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 حقوق ہیں اور وراثت کی تقسیم لے کے 4 حق. تو کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 حقوق ادا کر لینے کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی 4 نمبر پر، جن میں پہلا حق یعنی میت کے مال متروکہ میں پہلا حق یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی بغیر کمی اور زیادتی کے. اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے تب تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے مال متروکہ سے ہی اس کا کفن دفن کا سارا خرچہ ادا کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو انتہائی نادار ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس کی تجہیز و تکفین بیت المال سے ادا کی جائے گی. تو یہاں بات ہے ایسے شخص کی جو انتقال کے بعد کچھ مال کچھ جائیداد چھوڑتا ہے. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے میت کے مال متروکہ سے، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے، میت کی تجہیز و تکفین سے لے کر دفن کرنے تک جتنے بھی خرچے پیش آئیں گے ان سب کی ادائیگی میت کے مال متروکہ سے ہی کی جائے گی. اب اگر میت
के कफन की बात की जाए तो अगर मैयत मर्द है तो उसमें 3 कपड़ा दिया जाता है, इज़ार, लिफाफा, लुंगी। औरत अगर है तो उसमें 5 कपड़े होते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि मैयत की कफन किस कपड़े में दी जाएगी? इंतहाई उम्दा कपड़े में दी जाएगी, इंतहाई घटिया कपड़े में दी जाएगी, या दरमियाने कपड़े में दी जाएगी? तो इस सिलसिले में ये है कि मैयत ज़िंदगी में आम तौर से जो लिबास, जो कपड़ा पहनता था, मसलन 500 रुपये का कपड़ा पहनता था, तो अगर उससे कम कीमत के कपड़े में कफन दी जाएगी तो ये तकदीर के हुक्म में आ जाएगी, और इसी 500 रुपये से ज़्यादा कीमती कपड़े में मैयत को कफन दी जाएगी तो ये तब्ज़ीर होगा। बाद लोगों की राय ये है कि अगर मैयत ईदैन के लिए अलग कपड़ा पहनता था, दोस्तों की मजलिस के लिए अलग कपड़ा पहनता था, घर के लिए अलग कपड़ा पहनता था, तो इसमें दोस्तों की मजलिस में पहनने वाले कपड़े का एतबार होगा और उसी कपड़े में कफन दी जाएगी। इसी तरह एक मसला और है कि अगर मैयत इंतकाल करता है इस हाल में कि मैयत कर्जदार है, और वो भी इतना कर्जदार है कि कर्ज़े की रकम उसके माले मतरूका को घेरे हुए है, मैयत के माले मतरूका को घेरे हुए है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैयत ने 10,000 रुपया छोड़ा है और मैयत 12,000 रुपये का किसी का कर्जदार है, तो इसको कहा जाता है दैन मुस्तगरक। तो ऐसी हालत में मैयत को कफन सुन्नत यानी 3 कपड़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि मैयत को सिर्फ 2 कपड़ा यानी जिसको कफन किफ़ायत कहते हैं, सिर्फ कफन किफ़ायत ही में मैयत को दफन कर दिया जाएगा। इसकी वजह यही है कि अगर मैयत कर्जदार हो और उसके पास अच्छे कपड़े हों तो मैयत के कपड़े बेचकर मैयत को कफन किफ़ायत दिया जाएगा। अब एक सूरत और आती है कि मैयत के तरका में कुछ भी नहीं है, यानी मैयत इंतकाल करता है और जायदाद में कुछ नहीं है, माल में कुछ नहीं है, यानी इंतहाई नादार शख्स था जिसका इंतकाल हुआ है। तो ऐसी सूरत में उसका कफन कौन देगा? तो हमारे उलमा ने ज़िक्र किया है कि ज़िंदगी में उस शख्स का नफ़का जिनके ऊपर वाजिब था वही कफन की ज़िम्मेदारी अदा करेगा, वही कफन देगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसी तरह अगर कोई औरत इंतकाल करती है, इसी तरह कोई औरत इंतकाल करती है और वो उसके पास माल नहीं, अगर औरत इंतकाल करती है तो औरत का कफन उसके शौहर पर वाजिब है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, शौहर पर औरत की कफन वाजिब नहीं है, इसलिए कि मौत से ज़ौजियत का रिश्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन फतवा जो है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है कि शौहर अपनी बीवी की कफन अदा करेगा।
اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کا نفقہ شوہر ہی کے اوپر واجب ہے، اور عورت کا نفقہ تو شوہر کے اوپر واجب ہی ہے۔ شوہر اپنا نفقہ خود برداشت کرتا ہے زندگی میں، تو مرنے کے بعد جس طرح مرد کا کفن اسی کے مال متروکہ سے دی جاتی ہے، اسی طرح زندگی میں جس طرح عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ تھا، عورت کے مرنے کے بعد بھی عورت کا کفن شوہر کے ذمہ ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، اور فتویٰ بھی لوگوں نے اسی پر دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور اتنا نادار ہے اور وہ اتنا نادار ہے کہ اپنا نفقہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اور مال متروکہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کا کفن بیت المال کے خزانے سے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں غسل دینے والے حضرات میت کو نہلانے کی اجرت لیتے ہیں، تو نہلانے کی اجرت بھی میت کے مال متروکہ سے ہی ادا کی جائے گی۔ اسی طرح صابن کا خرچہ ہے، قبر کھودنے والے کی اجرت ہے، اگر قبر کی جگہ نہیں مل رہی ہے تو قبر کی جگہ کے لیے جو رقم ادا کرنی پڑے گی وہ سب کے سب میت کے مال متروکہ سے ہی ادا کی جائے گی۔ یہ تھی میت کے مال متروکہ سے جو ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، ان میں سے یہ پہلا حق تجہیز و تکفین سے متعلق تھا۔ اب اگلے سبق میں ہم میت کے دوسرے حق کے بارے میں بیان کریں گے۔